ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں ہمیں حکم
الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، جامع مسجد بلال حضرت اقدس حافظ محمد نذیر صاحب، جن کی پرخلوص دعوت بھائی عبد الغفور معاویہ صاحب، بھائی عبد القدیر صاحب، ان کا رابطہ اور تمام علماء کرام علاقہ بھر سے آئے ہوئے، کثیر تعداد میں مسلمان اللہ کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ اپنی حاجات کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ہر آنے والے کا مقصد نیکی کی بات سننا ہے، اور یہ بات سنانے والے سے اتنی امید رکھنا ہے کہ اس انداز سے ہمیں سنائے کہ ہم سن کر نیکی کے لیے انشاءاللہ کہہ کے کل سے نہیں بلکہ وعدہ کر کے ابھی سے آمادہ ہو جائیں۔ اب آپ بھی اور میں ہم مل کے دعا کریں، اللہ سنانے والے کو اپنی رحمتوں کے سائے میں اور سننے والوں کو اپنے فضل کے سائے میں بٹھا کر اور دلوں کی کھڑکیاں ہماری کھول کر، اور جو بیٹھ کر کہیں اور سنیں، اللہ پاک اس کو قبول بھی فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہاں سے نہیں منع کرتی، بات یہاں سے منع کرتی ہے، اور یہاں کے درمیان کا فاصلہ ایک بالشت کا ہے۔ انسان نے ہوائی جہاز اور بحری کشتیاں بنا کر، جہاز بنا کر امریکہ کے فاصلے کو تو قریب کر لیا، لیکن زبان سے اللہ کے نام کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے ایک بالشت کا فاصلہ کرنے کے لیے 80 سال گزار دیے، یہاں تک کہ موت آ کر اس کو قبر کے اندر لے گئی۔ تو اتنی سی بات ہے جو اللہ ہمیں سمجھا دے اور ہماری سمجھ میں آ جائے، یہ فاصلہ۔ اور اس کے بارے میں کہا اس کو تو گانٹھ گرا باندھ کر مروڑ دیں گے، اور کیا دیکھیں گے؟ کپڑے، چہرے کا حسن، رنگت، آنکھوں کا سرما، چال ڈھال، قد و قامت، جسامت، کاروبار، اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تیرے دل کو دیکھیں گے، گندگی سے بھر کے لایا یا میری محبت سے بھر کے لایا، اس پر ہم فیصلہ کریں۔ ایسا امتحان جس کا پرچہ حل کرنے سے پہلے اللہ نے آؤٹ کر دیا، کویسچن پیپر اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کو اپنے حبیب کے ذریعے قرآن پاک میں بتلا دیے، یہ میں نے کرنا ہے، یہ میں نے پوچھنا ہے۔ مونٹیسری، نرسری، پریپ، کے جی 1، کے جی 2، جو نصاب ہے سارا اللہ نے قرآن میں دے دیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اسکول کے اندر جائیں، سب سے پہلی کلاسوں میں ایڈمیشن فیس لیتے ہیں، کہتے ہیں بس آپ بچے کو ہمارے حوالے کر جائیں، اس کے پیمپر بدل لیں، اس کے فیڈر وقت پر دینا دودھ ہماری ذمہ داری۔ یہی ماحول، ماں کی گود میں 7 سال تک کھا پی موج مستی جو کر، ہم تیرے سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ پھر ہم تیرے ہاتھ میں ایک پینسل، ایک کاپی پکڑائیں گے، پھر آہستہ آہستہ اس پہ تجھے لکھنا سکھائیں گے۔ کیسے؟ یہ ذمہ داری تیرے باپ کی ہوگی، مسجد کے مولوی کی نہیں ہوگی، یہ ذمہ داری تیری ماں کی ہوگی، یہ کسی مس کی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ جب تیرے ابو نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو تیری انگلی پکڑ کے لے کے جائیں، تیری اماں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو تو تجھے ساتھ اپنے مصلے پہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک دن میں سکھاؤ، باپ ہے، ماں ہے، ان کو کام پڑتے رہتے ہیں، 3 سال تک سکھاؤ، 3 سال۔ پھر ایک پرائمری کا امتحان ہوتا ہے، 5ویں کلاس کا بورڈ کا امتحان،
پار یا پار چھٹی میں یا پھر 5 وہ 10 سال کی عمر میں بندے اب آجا مسلح کو سبحان اللہ اب اگر تیرے مارک تیرے نمبر کم آئے پھر تو پٹے گا روزے کی تیرے پہ ذمہ داری کوئی نہیں زکوٰۃ کی رکھے تو تیری مرضی جیسے بچہ ذہین ہے جی 1 سال میں 2 کلاسیں پڑھ لے تو ٹیچر کہتا مجھے کیا اعتراض ہے اللہ کہتے 10-15 سال والا کام 10 سال میں کر تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا کیا 70 سال کا بوڑھا تہجد گزار روزہ رکھے میں اسے اتنی پیاری نگاہ سے نہیں دیکھوں گا جتنے 10 سال کے بچے کو بھوکا رہ کے دیکھوں گا 70 سال کے بوڑھے میں تلخی آئے گی اس کو پتا ہے کہ شربت کس طرح بنے گا سموسے پکوڑے کیسے میں نے حاصل کرنے اور ان پر میں نے افطاری تک گرفت کیسے کرنی ہے کسی کو قریب نہیں آنے دینا 10 سال کا بچہ جب پوچھتا ہے امی روزہ کب کھولے گا امی روزہ کب کھولے گا امی روزہ کب کھولے گا اللہ فرماتے یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ کب کھولے گا میں کہہ رہا ہوں تیرے لیے تیرے گھر والوں کے لیے تیری تربیت کرنے والوں کے لیے تو روزہ کب کھولے گا میں فرشتوں سے کہہ رہا ہوں میں نے رحمت کا دروازہ کھول دیا جنت کا دروازہ کھول دیا رزق کی خوشحالی کا دروازہ کھول دیا بیماریوں سے صحت کا دروازہ کھول دیا سبحان اللہ خدا کے لیے کوشش کرو اپنے بچوں کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب دو تصویر دو کہاں چلی گئی تصویر ہر وقت بچے کے ہاتھ میں موبائل ناراض نہ ہونا اللہ امیری دے ان کاموں پہ خرچ کرو اللہ پیسہ دے کن کاموں کے پیچھے لگے ہو کہ جہاں اندھیرا ہی اندھیرا گمراہی گمراہی دلدل ہی دلدل تباہی تباہی جب 15 سال کی عمر کے ہو گئے تو پھر فرمایا آجا میدان کے اندر اب روزے بھی رکھنے پڑیں گے بالغ ہو گیا مالدار ہے اب تیرے پر زکوٰۃ بھی آئے گی تیری پھر پیسہ تیرے پاس ہے تجھے حج بھی کرنا پڑے گا تجھے عمرہ بھی کرنا پڑے گا بلوغت کے بعد سارے کام پیشاب کی چھینٹوں سے بھی تجھے بچنا پڑے گا اور استنجا بھی تجھے کرنا پڑے گا کھانے پینے میں تجھے خیال کرنا پڑے گا اگر تیرے حلق کے اندر روٹی کھاتے میں گوشت کی ہڈی پھنس گئی تو ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل جانا پڑے گا اگر حرام کا لقمہ تیرے اندر پھنس گیا تو پھر تجھے جہنم میں جانا پڑے گا اگر تم نے توبہ نہ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزوں کا خیال کرنا بیڑے پار ہو جائیں گے 3 باتوں کا خیال کرنا اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اپنی زندگی کے اندر خوشیوں کے رنگ بھرنے کے لیے 3 باتوں کا خیال کیجیے گا پہلی بات یہ کہ اپنے دسترخوان پر کبھی حرام کا لقمہ نہ آنے دینا آنے کی دیر ہے اور حلق سے نیچے اترنے کی دیر ہے آنے والی تم رہو یا نہ رہو 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے حرام کے لقمے کا انتظام کر دیا اور اپنی اولاد کو جوان ہوتے نہ دیکھا اولاد قبر کے اندر چلی گئی تو میرے عزیزوں تیری اولاد اگر باز نہ آئی تو لوگ اس کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے تیرے نام لے لے کے تجھے گالیاں دیں گے سود کا بازار گرم کرنے والے سود پر پیسہ دینے والے شراب کو منہ سے منہ کے لگا کے ساموں کے لگا کے چسکے دینے والے یقین جان اگر حرام کا لقمہ دسترخوان کے اوپر آ گیا یہ نسل کی نسل کا بیڑا غرق کر دے گا گھر کی خوشیوں کا بیڑا غرق کر دے گا گھر کے امن کا بیڑا غرق کر دے گا میرے عزیزوں پرسوں درسوں میں ایک جگہ بیٹھا تھا میں نے کہا اللہ کوئی دل کے اندر نئی بات اتار دے پروردگار عالم نے دل میں بات اتاری اور کہا عبدالحنان جا کے جلال پیر والوں سمیت سکر والوں کو دائیں بائیں جا کے پیغام دے دینا کہ کبھی اللہ جل شانہ امان والوہ کے راستے میں دینے سے کبھی اپنے ہاتھ کو روکنا یہ اگر اپنا مال تم نے اللہ کے راستے میں دینے سے روک لیا یہ مال ایسی جگہ آ کر محفوظ ہو جائے گا جن چیزوں کے بغیر دنیا کے اندر جینا مشکل ہو جائے گا
آپ کو کس نے کہہ دیا یہ مال آپ کو کس نے کہہ دیا یہ مال تجوری میں آتا ہے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا گلک میں آتا ہے، بینک کے اکاؤنٹ میں آتا ہے؟ میرے عزیزوں یہ اتنا سانپ سے زیادہ زہریلا ہے۔ یہ مال اگر گردوں پر آ جائے تو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، مال اگر دل کے اوپر آ جائے تو مال بند کر کے رکھ دیتا ہے، مال اگر پھیپھڑے کے اوپر آ جائے سکیڑ کے رکھ دیتا ہے، مال اگر جسم کے اوپر آ جائے۔ کماتے کماتے کیا ہوا، صبح صبح جا رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، پیمنٹ دینے کی فکر تھی، دکان پر گاہکوں کے آنے کی فکر تھی، پسینے کے اندر پانی پینے کا خیال نہ آیا، ناشتہ کرنے کا خیال نہ آیا۔ اللہ اکبر، گرمی بڑی، شوگر میری لو ہو گئی، گرمی بڑی، بلڈ پریشر میرا اپ ہو گیا، اس نے جا کے میرے جسم کے آتے حصے پر اٹیک کیا۔ یقین جانو یہ ایسا نامراد ہے کہ انسان کے جسم کو بے جان کر کے بستر پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ مال تیری بیوی سے نہیں نکلے گا، تیری اولاد سے نہیں نکلے گا، یہ مال ہسپتالوں میں جا کے نکلے گا، یہ مال میرے عزیزوں ایسی جگہ جا کے نکلے گا کہ جہاں تجھے جان سے ہاتھ کھونا پڑ گئے تو ڈرے کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزوں اپنے مال کو ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا۔ حضرت اللہ غنی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے، ایک حبشی آدمی آیا اور آ کر آپ کے سامنے، اللہ جل شانہ کے سامنے آپ کے پاس بیٹھ کے سجدے میں گر گیا اور اللہ کی تسبیح بیان کر کے کہنے لگا، الہی مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، اپنے خزانوں سے عطا کر دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے اپنے گھر چلے گئے اور 10,000 توڑے میں ہاتھ میں جھولی میں لے کر آئے اور آ کر اس حبشی کے سر پر آپ پھیرنا شروع کر دیا۔ اللہ غنی، فرمایا کتنے پیسے چاہیے؟ کہ 10,000 چاہیے۔ کہ لے یہ 10,000 لے لے۔ آپ کے لباس کو دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا کپڑوں پہ اتنے پیوند ہے کہ حیثیت تو 1 دینار کی کوئی نہیں، یہ 10,000 دینار تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے نبی علیہ السلام کے نانے کے روزے کی طرف منہ کر لیا، کہنے لگے ہمارے کپڑوں کو نہ دیکھ، اللہ اکبر، ہماری نسبتوں کو دیکھ، ہم کون ہے؟ میرا ابا علی المرتضیٰ، میری اماں فاطمہ الزہرا، میری نانی خدیجہ الکبریٰ، میرا نانا سخیوں کا سخی محمد الرسول اللہ۔ آگے تشریف لے آئے، پیچھے ساتھی پریشان ہے، آگے ذرا تشریف لے آئے۔ یہ تھلوں پر ذرا سوچ سمجھ کے بیٹھو، وہ 16 لاکھ کا ہے، 14 لاکھ کا، یہ 22 لاکھ کا ہے، آگے تشریف ورنہ نیچے ادھر اور ہنسنے والی ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے پڑھ لو درود شریف، اپنے رابطے قائم کرو۔ آؤ میرے عزیزو، یہ تو نواسے کے بیٹھنا، یہ تو نواسے کا ذکر سنا، نانے جان کا سنے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند بن حالہ سے اپنے ماموں جان سے، اور وہ میرے عزیزو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے، بتا میرے نانا جان کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ جب سارے کا سارا سن کے آ گئے، اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، بھائیا میں تجھے نانا جان کے چہرے کا حسن و جمال بتا دوں، آپ کی آنکھوں کا، آپ کے چہرے کا، آپ کی رنگت کا ذکر سنا دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہنے لگے، بھائیا تو مجھے نانے جان کا حسن و جمال سنا، میں تجھے اپنے نانا جان کا سخاوت اور گھر کے معاملات سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن کہنے لگے، بھائیا تو نے کس سے سیکھا، کس سے سنا؟ کہ تو نے اپنے ماموں جان سے سنا، میں نے اپنے ابا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ آنے والے وقتوں میں کوئی
محدث نہیں، کوئی مفسر نہیں، کوئی تاریخ دان نہیں، کوئی مؤرخ نہیں، کوئی خانقاہ والا نہیں، کوئی تصوف والا نہیں، کوئی تصنیف تدریس والا نہیں، تحریر والا نہیں، اخبار کتابیں لکھنے والا نہیں جو حضور کا حسن و جمال نہیں بتائے گا، کوئی آنکھوں کا نین بتائے گا، کوئی زلفوں کی لمبائی چوڑائی بتائے گا، کوئی آپ کے ناک کی باریک لکیر بتائے گا، کوئی چہرے کی رنگت بتلائے گا، کوئی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا ذکر کرے گا۔ اگر تلیوں کا ذکر پوچھنا ہو تو جبرائیل علیہ السلام تلیوں کا ذکر کرے گا، کہنے لگے بھائیا یہ تو ساری دنیا کو پتہ لگے گا، پہلے مجھے یہ بتا ابا علی المرتضیٰ نے نانا جان کی زندگی کے بارے میں تجھے کیا بتلایا ہے؟ باتوں میں ایک بات کر دی، میرے نانا ابو جان جب گھر میں تشریف لایا کرتے تو اپنے گھر کی زندگی کے 3 حصے کر لیا کرتے، ایک حصہ گھر والوں کو دیا کرتے، ایک حصہ اپنی ذات کو دیا کرتے، ایک حصہ رات کا اللہ کو دیا کرتے، اور گھر آ کے جو اپنی ذات کا حصہ ہوتا وہ تو اللہ کے راست، جو اللہ کا حصہ ہوتا اللہ کو دیتے، بیوی کا حصہ گھر والوں کا ہوتا گھر والوں کو دیتے، جو اپنی ذات کا حصہ ہوتا جس گھر کے اندر باری ہوتی، اگر سیدہ عائشہ کی باری تو بتلاتے، اگر سیدہ میمونہ جویریہ کی باری ہوتی پوچھتے عائشہ آج کتنے فقیر دروازے پر آئے، کتنے کپڑے لینے والے دروازے پر آئے، کتنے روٹی مانگنے والے دروازے پر آئے، کتنے پیسے لینے والے دروازے پر آئے، کتنے ضرورت مند تیرے قدموں میں بیٹھ کے آ کے رونے لگی۔ حضرت عائشہ نام بتلاتی، فلانے مدینے کی عورت آئی تھی، فلانے محلے کی، فلانے قبیلے کی آئی تھی۔ رحمت دو عالم فرماتے عائشہ بتا تو نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ ام المؤمنین فرماتی کملی والے میں نے آپ کے حکم پر جو کچھ تھا دے دیا، کسی کو چنی دوپٹہ دے دیا، کسی کو اپنے آگے سے اٹھا کے روٹی دے دی، کسی کو پانی کا پیالہ دے دیا، کسی کو اپنی چرپائی سے بستر اٹھا کے دے دیا، میرے پاس فالتو جوڑا تھا اسے دے دیا۔ عائشہ کیا سارے حاجت مند تیرے دروازے سے نوازے گئے؟ سیدہ عائشہ کا سر جھک جاتا۔ ام المومنین کہتی نا کملی والے کہیں آئے کچھ لے کے چلے گئے، کچھ خالی ہاتھ چلے گئے۔ پھر حضور فرماتے عائشہ جو خالی ہاتھ چلے گئے ان کا مجھے نام بتا۔ ام المومنین کہتی میں نام بتلاتی، کائنات کا نبی رات کے اندھیرے میں جو اپنے آرام کا حصہ ہوتا وہ اللہ کے لیے مخلوق خدا پہ خرچ کر کے آتا، اور دعا کے صبح ہونے سے پہلے لوگوں کی حاجتیں ضروری پوری کر کے آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کسی کے گھر کھانا پکتا ہے کہتا ہماری خاندانی روایت ہے، کسی کے ہاں کوئی جائے گا کہے گا خاندانی روایت ہے، کسی کے ہاں کوئی مزاج بنے گا، کپڑا لتا بنے گا، کوئی میرے عزیزوں کھانے کی ٹرے لے کے آئے گا، کسی کے ہاتھ پہ پیسے رکھے گا کہے گا خاندانی روایت ہے۔ آؤ در رسول کی، حسین کے نانا کی، آؤ میرے عزیزوں امام زین العابدین کے پڑنانے جان کی خاندانی روایت دیکھے۔ خاندانی روایت کیا ہے؟ جب میرے عزیزوں کربلا کے میدان سے جو بجھا کچا قافلہ تھا جب مدینہ طیبہ آ گیا، امام زین العابدین نے تنہائی میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، مدینے سے باہر اپنی رہائش رکھ لی۔ امام باقر کہتے ہیں رات کا وقت ہوتا میرا ابا عصر کی نماز کے بعد میرے سے چاول کے، آٹے کے، کھجوروں کے، ستو کے توڑے بنواتا، اور میرا ابا کہتا بیٹے 5 رکھ دے کہیں نہ جائیو۔ عصر کی نماز کے بعد ساری تیاری ہوتی، عشاء کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا لاٹھی کا سہارا لے کے بیٹھ جاتے اور کہتے بیٹا یہ میرے کندھے پر رکھ دے۔ میں باپ کی منتیں کرتا، ہاتھ جوڑ کے رو کے کہتا ابا جان مجھے بتلا میں کہاں لے کے جاؤں، اپنی جان پہ ظلم نہ کر۔ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ اتنا وزن اٹھائے تو بیٹا کیا منہ دکھائے گا؟ کہنے لگے بیٹے دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ تیرے کندھے پر رکھ کے بیچ لو، لیکن میرے بچے اس راز کو راز ہی رہنے دے، کیونکہ میرا ابا حسین سخی تھا، میرے باپ نے راز کسی کو نہ بتایا، اس کا ابا علی سخی تھا، اللہ اکبر، اس نے اپنا راز کسی کو نہ بتایا۔ میری اماں سخی تھی، اس نے سر کی چادر دیتے ہوئے راز کسی کو نہ بتایا۔ میری نانی خدیجہ الکبریٰ اتنی سخی تھی کہ کائنات کے نبی کے قدموں کے اوپر تن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے۔ میرا نانا اتنا سخی تھا، کبھی کبھی مسجد نبوی میں آنے والا سوال کیا کرتا تھا
جو باتیں ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے تھی ان کا نام و نشان ہی کوئی نہیں. دکان والے کے پاس چلے جاؤ, کسی تاجر کے پاس چلے جاؤ, کسی مل آنر کے پاس چلے جاؤ, کسی فیکٹری والے کے پاس چلے جاؤ, مر گئے مر گئے مر گئے. صبح کی بونی نہیں کی, نہ اللہ کا شکر نہ شکری نہ کر. تو نے صبح بونی کیوں نہیں کی؟ پیاسا تھا تجھے پانی پلایا, بھوکا تھا تجھے روٹی کھلائی, ننگا تھا تجھے کپڑے پہنائے. اگر اس کا امر آتا ایک زلزلے کا جھٹکا دیتا, تیری اولاد کو تیرے سمیت زمین کے اندر بھیج دیتا. اس کا فضل بونی کیوں نہیں کی؟ صبح صبح تو نے بچوں کا چہرہ دیکھا, تیری بیوی خادمہ بن کے تیرے پاس کھڑی رہی. یہ بونی کیا کم ہے؟ کہتا بھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں, مجھے کچھ ملا ہی نہیں. حساب لگاؤ, آج صبح اٹھنے کے بعد نہار منہ سے لے کر اب تک کتنے پانی کے گلاس پیے. ایک منرل واٹر کی ہاف لیٹر کی بوتل 30 روپے کی نہیں ملتی. میرے عزیزوں اگر 30 گلاس پیے, بتاؤ ان کا حساب کون دے گا؟ اس لیے فرمایا میرا بندہ تیاری کر کے آنا, وج گج کے آنا, سج دھج کے آنا, تیاری کر کے آنا. میں تیرے سے امتحان لوں گا, کم عمر کا فیما افنا. کوک سے لے کر گود تک, گود سے لے کر کور تک, لحد تک, بتا یہ زندگی کہاں گزار کے آیا ہے؟ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, جب تک ایک ایک سانس کا سوال نہ تیرے سے کر لوں, میں تجھے قدم نہیں اٹھانے دوں گا. یہ کوئی مذاق ہے؟ جوانی دی تھی تیرے حسن کو دیکھ کے دنیا تکتی تھی, لوگ اپنی بیٹیاں تیرے قدموں پہ مارنے کو تیار ہوا کرتے تھے. بتا اس حسن و جمال والے چہرے کو کبھی رات کی تاریکی میں میرے سامنے کر کے رویا؟ 2-2 کلو دودھ پینے والے کبھی تیرا وجود مسلح پہ کھڑا ہو کر میرے سامنے گھبرایا کہ نہیں؟ ایک چاولوں کی پلیٹ کے لیے 10 منٹ کھڑا ہوتا تھا, میرے آگے 1 منٹ بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں. بتا آج میرے پاس لینے کے لیے کیا آیا؟ مولانا میں آپ کی طرف بار بار دیکھوں اور آپ میری طرف نہ دیکھیں, میں تو عجیب آدمی ہے, میں بار بار دیکھتا ہوں, ایک دفعہ بھی میری طرف نہیں دیکھا. صبح سے لے کر عشاء تک وہ بار بار مجھے دیکھتا ہے. رات کو کہتا ہے فرشتوں کتنا نامراد ہے, میں صبح سے اسے دیکھ رہا ہوں, اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں دیکھا. بتا میں نے اس کی حاجت کہاں پوری نہیں کی؟ اگر اسے ٹوائلٹ میں پخانے ٹٹی خانے میں مارتا, اس کی اولاد اس کے بار لوگوں کو وہ دکھانے کے قابل نہ رہتی. میں چاہتا اس کے پخانے والی نالی کو منہ کی طرف کر دیتا, اس کے منہ سے گند نکلتا اور لوگوں اس کے پاس بیٹھنے کو تیار کوئی نہ ہوتا. اتنے پردے ڈالنے کے بعد میرے گھر میں ہوں, ادھر نہ جا میں ہوں, ادھر نہ جا میں یہاں ہوں, ادھر نہ جاؤ میرے بندے. رزق میں نے دیا, دولت میں نے دی, اولاد میں نے دی, بچے میں نے دیے, سکون میں نے دیا, موٹر سائیکل کار میں نے دی, ساری چیزیں بن مانگے میں نے دی. تو کہاں جا رہے ہیں؟ میں یہاں ہوں. مجھے بتا پھر کیا میرا شکوہ کرنے کا بھی تیرے سے حق کوئی نہیں؟ باتیں کرتے آسمان سے تارے توڑ کے لے کے آؤں گا. بتا تیرے وجود کو کبھی زمین نے برداشت کرتے ہوئے ہل کے دکھایا؟ میں نے کہا خبردار میرا بندہ ہے, اس کے لیے بالکل خاموش ہو جا. یہ تجھے پھاڑے, تیرے سے پانی نکالے, اناج نکالے, بیج ڈالے, تیرے پہ گند کرے, گناہ کرے, تجھے بولنے کی اجازت کوئی نہیں. ساری زندگی نماز کا سجدہ نہ کیا, کیا تو اندھا ہے؟ تجھے 10 روپے کا نوٹ فرش پہ پڑا ہوا نظر آتا ہے, تجھے میرے گھر کا دروازہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یار کا یار ہو, دوست ہو, دروازے کے آگے سے گزر جائے, کوئی آ کے خبر دے تیرا جگری پاس سے گزر گیا, تجھے ارمان رہتا ہے. اور میرے بندے مجھے خبر کوئی نہیں دیتا, میں بستر سے اٹھنے سے لے کر تجھے دکان تک جاتا دیکھتا ہوں, 10 گھر میرے راستے میں آتے ہیں, تو میرے دروازے کے پاس سے گزر جاتا ہے, کیا مجھے ارمان نہیں آتا؟
میرے فرشتے مجھے کہتے ہیں یہ تیرا بندہ، یہ تیرا بندہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ہم نے کہا تھا یہ کھا کر مزوری کرے گا۔ یا اللہ جب اس کا نقشہ تو نے دکھایا، ہم نے کہا تھا کھائے گا تیرا، ترانے غیر کے گائے گا، تو نے کہا تھا خاموش ہو جاؤ، میں جانوں میرا بندہ۔ جاؤ جاؤ فقیر کی بات کو سن کر تنہائی میں جا کے سوچنا تو صحیح، اللہ اکبر، جس سے تعلق جوڑنا چاہیے تھا موت آ گئی، آج تک اس سے تعلق ہی نہ بنا سکے۔ اگر قیامت کا دن ہو گیا، ساری دنیا سفارشی بڑھ کے آئی، آج کہتا ہے جا تو اپنا کام کر، میں جانوں میرا کام جانے، جب وہ عذاب دے گا میں ابھی اس سے بات کر لوں گا، وہ مجھے عذاب نہیں دے گا۔ اگر تو جانے تیرا کام جانے، قیامت کے دن تیرا میرا نبی اگر روکے دکھائے کہ میرا نبی تو جا اپنے چاہنے والوں کو، کربلا کے شاہ سواروں کو، احد بدر والوں کو جا حوض کوثر پلا، یہ جانے یا میں جانوں۔ گاڑیوں کے شیشے پر میرے عزیزوں لکھ دیا اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث۔ پتہ نہیں تیرے ذہن کے اندر کس نے یہ بات ڈال دی کہ سرکار قبرے چاہ بڑھ گئے اور آن کے چھڑتے ہوئے تے میرا ہے۔ اگر سرکار 1400 سال کے بعد تیری میری قبر میں آئیں گے، تیرے میرے باپ کی قبر میں آئیں گے، تو میرے عزیزوں اگر سرکار نے جلال پور پیر والے میں تیری میری قبر میں آنا ہوتا تو مجھے ہاتھ جوڑ کے بتا، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، آپ مجھے سینہ تال کے بتاؤ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے کی اینی پر چڑھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے علاقے میں میت ہو جائے، اللہ سب کو سلامت رکھے، اگر ہمارے تمہارے علاقے میں میت ہو، کوئی منجیاں چرپائیاں کھٹڑے لے کے آئے گا، کوئی بسترے لے کے آئے گا، کوئی تکیے لے کے آئے گا، کوئی پانی لے کے آئے گا، سامنے والی کہے گی جا اس کے چھوٹے چھوٹے ننوں کو لے آ، انہیں کیا پتا موت کیا ہوتی ہے، گھر میں بلا کے انہیں روٹی کھلا دے۔ والے رسول سبحان اللہ، پورا قربہ کربلا کے میدان میں کٹ گیا، روٹی کھلانا تو دور کی بات ہے، تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ کسی کا کوئی مر جائے، دادا چاچا ماما محلے دار سینے سے لگاتے، کہتے میں ہوں نا چپ کر جا، میں ہوں نا چپ کر جا۔ مجھے بتاؤ جب خیمے کے اندر زینب نے رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے خاندان کو کٹا دیکھا ہوگا، جب رو رہی ہوگی تو دائیں بائیں کہہ رہی ہوگی اللہ ہمیں تو چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں۔ عجیب بات ایک سامنے آئی، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاکبر کو میدان کے اندر بھیجا، جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کے اندر لت پت ہوئے، علی اکبر کا میرے عزیزوں جب حلق کٹا، جسم کے اعضاء کٹے، بی بی زینب کہتی میرا شاہ سوار حسین خیمے کے پاس آ کے یوں بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے گنگنانے لگ گیا۔ میں نے یوں کر کے خیمے کے پردے سے کان دھرا اور پتہ ہے رو کے کیا کہہ رہا تھا، اللہ میرے دادا ابراہیم نے بیٹے اسماعیل پہ چھری چلائی، میرا دادا رونے لگ گیا، بیٹے اسماعیل نے کپڑا دے دیا اور کہتا ابا آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، اللہ میرا بھائی نہتا کربلا کے میدان میں کٹا، جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلتے دیکھی تو حسین کہہ رہا تھا اللہ میرے پاس آنکھوں پر باندھنے کے لیے کپڑا بھی کوئی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، کربلا کا میدان جب سامنے آئے گا، حضرت حسین اپنا کٹا گلا لے کے آئیں گے اور کہیں گے نانا جان جس وقت میں گردن کٹا رہا تھا تلواروں کے سائے میں تو تیرا امتی جو حوض کوثر پینے کے لیے آیا، یہ تیری سنت کو اس طرح اس وقت چلا رہا تھا۔ نانا ماں فاطمہ کی گود سے نماز کا تیرا تحفہ میں کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں امت کو دے کے گیا،
سبق پی گئے. ابا ان سے پوچھ جو تحفہ نماز کا میں تلواروں کے سائے میں دیا, اتنی بے حس قوم ہے, انہوں نے 10 محرم الحرام کو بھی وہ سجدہ کر کے نہیں دکھایا. ابا نانا ابا سے کہے گا, ابا علی سے کہے گا, میرے عزیزوں کہے گا, نانی عائشہ سے کہے گا, نانی جان ہمارے نانا سے پوچھ اگر انہیں حوض کوثر پلانا تھا تو میں کربلا کے میدان میں لٹا کے گلے پہ چھرے کیوں چلوائے. کہاں ہے وہ سیدہ فاطمہ؟ آج میری بیٹی اگر سن رہی ہے تو ہر گھر کے اندر روٹی کپڑے کا جھگڑا, ہر گھر کے اندر. تجھے کسی بے وقوف نے مت دی تھی اے سی لگے گا سکون ملے گا, کسی بے وقوف نے مت دی تھی کہ کمروں میں پردے اور قالین بچھیں گے لگے گے سکون ملے گا, کھانے پہ ول ڈش نہیں 4 دسترخوان پہ سالن آئیں گے سکون ملے گا. کھا کے دیکھ لیا, اے سی لگا کے دیکھ لیا, رب کعبہ کی قسم ہے تجھے پتہ ہے وہ سکون اے سی سے, پردوں قلیل سے, روٹی کے سالن کے ذائقے سے نہیں ملتا. میری بیٹی وہ سکون گھر کے اندر سیدہ فاطمہ عائشہ کی سیرت سے ملا کرتا ہے. آج میری بیٹی اپنے شوہر سے 4 آدمیوں کے سامنے, پھپھی آ گئی, خالہ آ گئی, چاچے مامے آ گئے. میری بیٹی کہتی ہے جب سے اس کے گھر میں آئی ایک دن بھی سکون کا سانس نہ لیا. اس فاطمہ کا تجھے سامنا کرنا ہے جس نے آخری وقت حضرت علی کے آگے اپنی جھولی پھیلائی تھی. علی ابو سے تھوڑی دیر بعد ملاقات ہوگی, اتنا تو بتا دے جتنی میں نے تیری خدمت کی, بتا تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں. علی نہ کرنا ورنہ میں باپ کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکتی. نہ رکھنا فاطمہ, اگر تجھے فاطمہ کا دوپٹہ چادر پسند کوئی نہیں تو تجھے 10 محرم الحرام پر چاولوں کی دیگ اور طبیعے میں ڈال کر محلے میں سال ثواب کے لیے, وہ تیرے سال ثواب کے محتاج نہیں, وہ تو تیری آرزو, وہ تو تیرے کردار کے آرزو مند ہے. حضرت علی کہتے 4 دن ہو گئے گھر میں روٹی کوئی نہیں, اتنا سا آٹا لے کے آیا, 4 پیڑے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آٹے کے گوندھ کے بنائے. اتفاق سے جب ہمارے گھر میں کچھ نہ ہوتا ہم روزے کا سہارا لے کے بیٹھ جایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کھلا کر بھی تو شکر ادا ہوتا ہے, یا اللہ بھوکے رہ کے آگے رسول تجھے شکر کر کے دکھائیں گے. کہ جب 4 دن گزر گئے روٹیاں سامنے آئی, افطاری کا وقت آیا, 3 دن گزر گئے, 4تھے دن افطاری میں ایک روٹی ملی. حضرت علی کہتے میں یوں کر کے دیکھ رہا تھا سیدہ فاطمہ کو پتہ نہ لگے, سب نے حسن حسین علی نے افطاری کے وقت اپنے اپنے حصے کی روٹی کھائی. فاطمہ نے آدھی کھائی اور آدھی روٹی کو لپیٹ کر اپنے دوپٹے کے کونے سے باندھ کے گرا, باندھ کے بغل میں کر لی اور مجھے کہنے لگی علی جی میرے کا کیا, کہ 2 منٹ اجازت دے دے, ابا کے گھر ابھی گئی ابھی آئی. حضرت علی کہتے میری زبان سے تو نہ نکلا, میرا دل چیخے مارنے لگا. فاطمہ کو ابے کی بھوک یاد آ گئی, میں نے کہا جلدی جا جلدی جا. کہ اتفاق سے کملی والا اپنے گھر کے دروازے پہ ملا, بیٹی سے پوچھا کیا بات ہے, کب بتاؤں گی بعد میں, پہلے اندر آئیے. ابا جان کو اپنے پاس بٹھا لیا, دوپٹے کی گرا کھول کر روٹی باہر نکالی, اس روٹی کا ٹکڑا توڑ کے لقمہ بنا کے سیدہ نے ابا جان کے منہ میں دیا. اللہ اکبر, جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے ٹکڑا روٹی کا لقمہ بنا کے منہ میں دیا, کملی والے ٹکڑے کو چبا بھی رہے اور آنسو بہا رہے. اللہ اکبر, کہنے لگے بیٹی کہاں سے آئی, کہ ابا 3 دن کے بعد روٹی دیکھی ہے, کھانے لگی تھی ابا مجھے تیرے پیٹ پہ پتھر پتہ یاد آ گیا, میرے ابا روٹی اٹھا کے لے آئی. اور سنو اور جلال پور پیر والا کے روشن زمینوں, کملی والا بیٹی کو سینے سے لگا کے رونے لگ گیا اور کہا بیٹی اللہ تیرا بھلا کرے, اگر آج تیرے خیال نہ آتا تو تیرے باپ کی 4تھی رات بھی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی. اندازہ تو لگا جس گھر میں سیدۃ النساء اور سارے نبیوں کا سردار بہن کے رو رہا ہو, آسمان کے فرشتے اس وقت کیا کر رہے ہوں گے.
ہائے میں تو یہاں بار بار ہو کے جاؤں گا، ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے بیڑا غرق کیا، دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور اندھیرا دور کرنے کے لیے جو میں نے اپنے خون پسینے کی محنت سے چراغ روشن کیا تھا، آج وہی میری موت کا سبب بنا۔ لوگوں نے کہا ابھی تو صحیح سالم تھا، کیا ہوا کہ اپنی جوان اولاد سے تنگ آ کر گدو والی گولیاں کھا کے مر گیا۔ میرے جوانوں میں بھول جاؤں گا، یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، اور میرے عزیزوں میت کو غسل دینا سیکھو، میت کو غسل دینا سیکھو، جنازہ پڑھنا سیکھو۔ کیوں؟ اور میرے عزیزوں باپ جب مرے، جوان اولادوں اپنے باپ کو مسجد کے مولوی صاحب کے، مؤذن صاحب کے، مسجد کے خادم صاحب کے، علاقے میں غسل دینے والے کے حوالے نہ کیا کرو کہ تمہیں زندگی میں ایک ہی مرتبہ اپنے باپ کو نہلانے کا موقع ملتا ہے۔ تمہارے باپ نے بچپن لڑک پر جوانی میں تمہیں کتنا نہلایا، آج وہ بے سدھ پڑا ہے، کسی مولوی کے حوالے نہ کر۔ وہ میرے عزیزوں وہ بھی ادب کے ساتھ غسل دے گا، باری بیٹے کی آئے گی، جب بیٹا غسل دیتا رہے گا، لوٹے کی نالی سے پانی جاتا رہے گا، آنکھ سے آنسو جاتا رہے گا، رب کعبہ کی قسم ہے پانی سے باپ کے جسم کا میل صاف ہوتا رہے گا، اللہ اکبر، جو آنسو نکلتا رہے گا بیٹے کا، اس سے قبر کی آگ بجھتی رہے گی، بیٹا رو کے کہے گا اللہ یہ میرا ابا ہے، آنسو بہانا میرا کام ہے، رحمت کا چھیٹا ڈال دینا تیرا کام ہے۔ چار جوانوں کے باپ، تم نے کبھی ان کی حالت دیکھی؟ کپڑے نہیں، رنگ نہیں، لاٹھی لے کے تہمت کہاں جھکتا تھا، پیر کی ایڑیاں پھٹی، کیا تمہارے باپ نے تمہیں ایسے رکھا تھا؟ جب شام کو ابا گھر آیا کرتے سب سے پہلے کہا کرتے تو نے آج اسے کتنی مرتبہ ڈلایا، کتنے کپڑے بنائے، کتنی مرتبہ بدلائے، اور تمہارے جسموں کو سونگا کرتا تھا، تیری ناک کو اپنے دامن کے کونے سے صاف کیا کرتا تھا۔ آج کہتا ہے ابا جان کے برتن میں نہ کھانا، جراثیم لگ جائیں گے۔ وہ جراثیم کہاں چلے گئے جو دن اور رات کے اندر بچپن میں 24 گھنٹے باپ کے جسم پہ لگاتا تھا؟ لوگ کہتے ہیں جلال پور پیر والے قیامت کب آئے گی؟ میرے کہا جب بیوی کی اجازت کے بغیر ماں فریج کھولے، ماں کو جھڑکی لگ جائے، پڑ جائے تو سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ ماں منہ دھوتے وقت نل کو ذرا زیادہ استعمال کر لے، پانی زیادہ آ جائے، اور اللہ اکبر بہورانی ساس کی طرف دیکھ کے گھورے اور کہے اس پانی کا بل آتا ہے، فری میں نہیں آتا، اور ماں ٹوٹی چھوڑ کر چھر جھکا کے رونے لگ جائے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میرے کہا جب بہورانی شوہر کے آگے کھڑی ہو اور کہ فیصلہ کر کسے رکھ یا مجھے رکھ، اللہ اکبر، بیٹا بیوی کو دھکا دے کے اندر کہے اور کہ چل خدا کے واسطے تو چپ کر جا، اسے تو بھونکنے کی عادت ہے، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ وارثوں کے ہوتے ہوئے تمہارے ماں باپ کی لاوارثوں کی حالت ہے۔ لاوارثوں کو ایک نوجوان نے دیکھا، گھر کا پردہ ہٹا ہوا، دروازہ کھلا ہوا، گھر کے مالک لاوارثوں کی طرح، یتیموں کی طرح، فقیروں کی طرح، زکوٰۃ لینے والوں کی طرح بیٹھے، اس چرپائی میں جس کی میرے عزیزوں پینتیاں کوئی نہیں، وہ کپڑے پہنے جس سے دور دور سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ ایک نوجوان تیرے میرے جیسا ان کے پاس گیا اور کہنے لگا چاچا کیا ہوا؟ تیری جوانی میں کوئی حالت نہیں تھی، چاچا جان یہ تجھے کیا ہوا؟ حالت کیسے بنا لی؟ اللہ اکبر، بابا سے رہا نہ گیا، چاچے سے رہا نہ گیا، نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اور دو ہی باتوں میں اس نے اپنی زندگی کے کام کا، اپنی زندگی کا اختتام کر دیا۔ رو کے کہنے لگا پتر لے گئے نووا، دھیا لے گئے ہور، پتر لے گئے نووا، دھیا لے گئے ہور، بڑھڑی بڑھڑا ایوے رہ گئے جیوے بیٹھے چور۔ کوئی دے گا تو کھا لیں گے، کوئی پلائے گا تو پی لیں گے،
کوئی ہنسا لے گا. عبداللہ اب تو 24 گھنٹے ایسا کرتے تھے, اب تو ایسے گھر کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے اونچی آواز سے ہنسنے کی اجازت کوئی نہیں, ہمیں بار بار باتھ روم میں جانے کی اجازت کوئی نہیں, ہمیں کوئی بار بار پانی کا گلاس کولر کے نیچے رکھ کے پینے کی اجازت کوئی نہیں. اللہ اکبر, زیادتی نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا. اگر میرے پاس قرآن پاک ہوتا میں تمہیں دکھاتا. یسألونک ماذا ينفقون, سوال کرتے ہیں کہاں خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, سب سے بہترین خرچہ ماں باپ کے اوپر کرنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج میرے عزیزوں 4 پیسے تیرے میرے پاس آ گئے, تکبرانہ زندگی گزار رہے. کب تلک؟ 1 منٹ لگے گا, 1 منٹ لگے گا موت کی آغوش میں سونے کے لیے. 1 منٹ. درود شریف پڑھے. اللہ 4 پیسے آ گئے, غریب کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں. غریب رشتہ داروں کی گھر کے اندر خوشی میں جانے کو تیار کوئی نہیں. میں نے کہا نا اپنے پیسے کو ہمیشہ ہمیشہ ایسے رکھنا, ورنہ ایسی جگہ اٹیک کرے گا کہ جن راستوں سے اللہ کی رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں کرتی, ان راستوں کو سارے بند کر کے سیل کر کے چلا جائے گا. موضوع تھا فاروق و حسین, پورا مہینہ سنتے آئے ہو. سن لو فاروق کون ہے, کہو رضی اللہ تعالی. ظہر کی نماز کا وقت ہے, مسجد نبوی میں آ گئے. یا معاشر الانصار, ادھر آئیے. مہاجرین, دوست, غفار قبیلے والوں ادھر آ جاؤ. آؤ میں تمہیں اپنا ماضی بتلاؤں. کون عمر؟ آج 22 لاکھ مربع میل کا عمران ہے نا. ہواؤں کو, زلزلوں کو درے دکھائے تو زلزلے رک جائے, لاوے کو چادر دکھائے لاوا واپس جائے, دریا کو لکھے دکھائے چلنے لگ جائے. آؤ میں بتاؤں, میں نے اپنے گرے بال میں جھانک کے دیکھا. کون عمر؟ کہ میرا باپ بڑا غریب تھا, دیہڑی پیسہ لگی لگی نہ لگی نہ لگی. ہمارے گھر میں جب غریبی آ کے ڈیرے ڈالتی, کچھ دن رہنے لگ جاتی, تو میری ماں مجھے میری خالہ بنی مخزوم میں بھیج دیتی. میری خالہ کے گھر میری خالہ بنی مخزوم میں رہا کرتی. میری اماں مجھے وہاں بھیجتی. میرا خالو مجھے دیکھ کر ماتھے پہ تیوری چڑھاتا, کہتا ویلے لوگ آ گئے, گھر نہیں ملا یہاں کھانے کو آ گئے. چل چل اٹھ, تجھے کھٹڑے پر چرپائی پر بیٹھنے نہیں دوں گا, چل میرے ساتھ چل کے بکریاں چرا. عمر کہتے بھوکا میں سارا دن پہاڑوں کے دامن میں بکریاں چراتا. 8 فٹ کا میرا قد, گبرو جوان. جب دوپہر کو شام کو گھر آتے مجھے بھوک بڑی لگتی. میں تو پہلے ستایا آیا تھا. میرا باپ میرا خالو مجھے 1 مٹھی کشمش کی دے دیا کرتا, کہتا وہ پرے کونے میں فقیروں کی طرح یتیموں کی طرح جا کے کھا لے. کہ جب کھایا کرتا ساری رات بھوک کی وجہ سے مجھے نیند نہ آتی. اتنے میں ظہر کی اذان ہوئی, نماز حضرت عمر نے پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہو کر مصلی سے جانے لگے, عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے عمر شاباش ہو, تو نے اس لیے میں یہاں اکٹھا کیا تھا. ہمیں کیا تو غریب تھا یا امیر تھا, ہمیں کیا تو روٹی کھاتا تھا یا نہیں کھاتا تھا, ہمیں کیا پتا. اے عمر تو نے میں یہاں اس لیے اکٹھا کیا. حضرت عمر واپس پلٹے, ممبر پر آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے نا میرے عبد الرحمن بھائی, دراصل تمہارے لیے نہیں, عمر نے اپنے لیے اکٹھا کیا تھا. آج ملک شام اور مصر سے کچھ وفد آئے اور انہوں نے آ کر میرے سامنے میری تعریفیں کی اور کہا عمر تیری تو عدل کے ڈنکے ملک شام مصر میں بج رہے ہیں. تو میرے اندر جھانک کے دیکھا, میرا دل یوں یوں کرنے لگ گیا. میں نے کہا عمر اوقات سے باہر نہ رہے, آجا مسجد نبوی کے مصلی پر اور آگے لوگوں کو بتا عمر کی اوقات یہ تھی. آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا. عمر یہ تیری مہارت کا کمال نہیں ہے, محمد کی نگاہوں کا کمال ہے.
اور جو عمر اپنی تعریف کرنے پر اور لوگوں اپنا حال قیل خال سارے انسانوں کو بتائے، مجھے بتاؤ وہ عمر فاطمہ کا بات کیسے کھائے گا؟ نام و تان باندھو، یہ تو وہ لوگ ہیں اے لوگوں، دشمن کے بیڑے میں نہیں آتا، دشمن کی گلی میں نہیں آتا، دشمن کے محلے میں نہیں رہتا، دشمن کے شہر میں نہیں رہتا، دشمن کے دیش میں نہیں آتا۔ اگر خدا کی قسم عمر دشمن ہوتا، پیغمبر اپنے روزے میں نہ سلاتا، صدیق فاطمہ کا دشمن ہوتا، پیغمبر اپنے روزے میں جگہ نہ دیتا۔ آج بھی رحمت للعالمین نے صداقت کا تاج صدیق اکبر، عدالت کا تاج عمر فاروق کو اپنی پاؤں میں لپیٹ کے امت کو بتا دیا ہے، اگر کائنات کے اندر تم نے یار دیکھنے ہو ان کو دیکھ لو، قیامت آ جائے گی، محمد کو ایسے یار قیامت کی صبح تک نہیں مل سکتے۔ خدا کے واسطے ان کے نام کی آڑ میں اہل البیت سے محبت کا ثبوت دینے والوں، رب کعبہ کی قسم ہے، اہل البیت سے محبت کرنے کے لیے ابو بکر پہلا دروازہ، عمر دوسرا دروازہ، عثمان تیسرا دروازہ، علی چوتھا دروازہ، امیر معاویہ پانچواں دروازہ۔ جب تک میرے عزیزوں ان دروازوں سے تجھے گزرنا نہیں پڑے گا، جب تک ان دروازوں کو تجھے بجا کر اجازت لے کے اندر جانا نہیں پڑے گا، رب کعبہ کی قسم تو آپس میں سیدوں، ارائیوں، بلوچیوں، تو مکے کا رہنے والا یا شوجاباد کا یا مدینے میں رہنے والا یا روزہ رسول اللہ کا مجاور کیوں نہ ہو، نبی کے روزے کے ارد گرد نبی کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہر وقت دیدار مصطفیٰ کرنے والا کیوں نہ ہو، جب تک ان چار پانچویں امیر معاویہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا، نہ تیرے دل کے اندر حسین آئے گا، نہ حسین کا نانا مصطفیٰ آئے گا۔ تین باتوں کا خیال رکھنا، آخری باتوں میں بات لا رہا ہوں، کبھی اپنے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ نہ آنے دینا، کہہ دو انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ نسل عقل کو بچائے گا۔ دوسری بات میرے پیارو، ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا، کبھی ہاتھ ایسے نہ کرنا، ہمیشہ ہاتھ ایسے رکھنا۔ اللہ اسپتالوں سے، اللہ عدالت سے، اللہ تھانے کچہری سے، اللہ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے اللہ تیرے میرے مال کو بچائے گا۔ ہمیشہ ایسا رکھنا، کبھی نہ شکری نہ کرنا، کہہ دو کریں گے۔ کوئی عیسائی دروازے پر آئے، کہتے گڑ نہ دو، گڑ جیسی بات کر دو، اگر دے نہیں سکتے تو کہہ دو اللہ تیرا بھلا کرے، کریں گے کوشش سارے انشاءاللہ۔ تیسری بات میرے پیارو، جس کا دسترخوان آباد اس کی زندگی آباد ہے، جس کا دسترخوان اجڑ گیا سمجھو زندگی سے، دنیا کی اس کی زندگی سے اللہ نے خوشیوں کو باہر نکال دیا۔ تین باتوں کا خیال کرنا، اور آخری بڑے پتے کی بڑی آخری مدلل بات، میرے عزیزوں یونیورسٹی پڑھا، کالج پڑھا، اسکول پڑھا، پڑھانے کے لیے چائنا کے انتخاب کر، چائنا کی امریکہ کی یونیورسٹی کا انتخاب کر، لیکن میرے عزیز 16 سال پڑھا، 20 سال پڑھا، لیکن جب تیرا بچہ 9ویں سال سے 10ویں سال میں جاوے، اس وقت سے 20 سال کی عمر تک اپنے بچے کو خود پڑھا، اپنے بچے کے اوپر اس کی خدوخال، اس کی حرکات پر، اس کی دھکنات پر، اس کے چال چلن پر، اس کے کھانے پینے پر، پہننے اوڑھنے پر، اس کے چلنے پھرنے پر ایسے نگاہ رکھ جیسے شکاری پہ نگاہ رکھتا ہے۔ اگر 10 سال بچہ تیرے سے تربیت پا گیا، تو رب کعبہ کی قسم ہے گلیوں میں یہ چلا کرے گا، دنیا سے عبد القادر جیلانی کہا کرے گی، بایزید بستامی کہا کرے گی، دنیا اسے میرے عزیزوں اللہ غنی بہاؤالدین زکریا ملتانی کہے گی۔ 4 سال، 5 سال، 6 سال چھوڑ دے، جب 9 سال ہو 10ویں سال میں اس کی تربیت کر، لاٹھی سے نہیں
چھوٹی سے نہیں، جھڑکیوں سے نہیں، تھپڑ سے نہیں، مال سے نہیں، کردار سے کر، باپ دادے کے کردار سے کر، اماں کے کردار سے کر، اخلاق سے کر، حسن و جمال کی بات کر رہی ہو تو قرآن سے کر۔ اگر یہ تیرا بچہ تیری یونیورسٹی میں 10 سال میں کامیاب ہو گیا تو رب کعبہ کی قسم ہے جنازہ تیرا ہوگا، کندھا یہ دے گا، اور جب تیرا بچہ کندھے پر تجھے اٹھا کے لے کے جائے گا، اللہ پاک قبر کے ساتھ تیرے میرے لیے جنت کے دروازوں کو بھی کھول دے گا۔ بس آخری وعدہ لو، بات ختم، اور آخری وعدہ دو، اور لوگوں 5 وقت کی نماز سے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ میں تو چھوٹی سی بات کر کے جا رہا ہوں، 1 منٹ تو کیا 30 سیکنڈ کی سن لو۔ وہ چھوٹی سی بات کیا، اگر عشاء کی نماز پڑھ لی، سکون سے جا کے سو جائیو، ساری رات بستر کے 4 چفیرے رحمت برستی رہے گی۔ اگر بغیر پڑھے سو گئے، اس جیسے ہزاروں جلسے سن کے چلے گئے، اللہ کو نہ دیا تو ساری رات بستر پہ لعنت برستی رہے گی، چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی۔ خدا کے واسطے وعدہ کرو انشاءاللہ پڑھیں گے، پڑھ کے آئے اور قیامت تک موت تک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، پڑھتے رہو گے سارے انشاءاللہ۔ اللہ کا گھر آباد بھی کرنا ہے، اللہ کا گھر بنانا بھی ہے۔ 5 تحفے لو انشاءاللہ، 2 تاریخ کو دوبارہ آؤں گا، 5 تحفے دینے کے لیے مجھے یاد کرانا عبدالغفور معاویہ بھائی، 2 تاریخ کو، پھر 7 تاریخ کو انشاءاللہ قاری معاذ صاحب کے جلسے میں آؤں گا، ان کے مدرسے خیر علوم میں انشاءاللہ، پھر بات وہاں کریں گے، ٹائم کم ہے، لیکن آج میرے عزیزوں صرف نماز پر اپنی بات مکمل کریں۔ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے بھی، ملازموں کو، گھر میں بیوی کو، بچوں کو انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ گھر کے اندر کہتے ہیں تو میری بغیر اجازت کے ماں کے کیوں گئی، تیرے ہاتھ سے روٹی نہیں کھاتا، آج کہہ دینا خبردار، مجھے لگتا ہے تو نے نماز نہیں پڑھی، جب تک نہیں پڑھے گی میں تیرے ہاتھ سے روٹی نہیں کھاتا۔ سختی سے نہیں، پیار سے کریں گے انشاءاللہ۔ 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، زور سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ یاد رکھو ویکسین سے، یاد رکھنا SOP سے، یاد رکھنا سینیٹائزر سے، یاد رکھنا ماسک سے۔ اللہ کی قسم کرونا نہیں جائے گا، چوتھی لہر آ گئی، اسکول بند، مارکیٹیں بند، ٹرانسپورٹ بند، ہوٹل بند، شادی بیاہ کے لیے میرے عزیزوں ماحول بند۔ کیسے جائے گا مولانا؟ اسلام آباد والوں سن لو، سرحد بلوچستان والوں سن لو، میرے عزیزوں سندھ پنجاب والوں سن لو، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سن لو میرے عزیزوں، کرونا 120 سے کرونا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ سے معافی مانگنے سے کرونا جائے گا۔ کر لو پھر یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ 7 ستمبر کو انشاءاللہ یادگار مینار پاکستان لاہور میں بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، نبی کے غلاموں کی، نبی کے دیوانوں کی، نبی کے عاشقوں کی، نبی کے عشاق کی، نبی کے پروانوں کی۔ میرے عزیزوں ایک اکٹھ ہو رہا ہے تاکہ پوری دنیا کی قادیانیت پر اور قادیانیت کو نوازنے والوں کو لیے ایک پیغام دے دے، ہم جی کے بھی اپنے نبی کے، مر کے بھی اپنے نبی کے، کہہ دو تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے، ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت۔ اللہ تمہارے مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ کوشش کرو ایک سٹیکر، ایک فوٹوگراف سا ملتا ہے ختم نبوت کا، اپنے سینے پر 24 گھنٹے لگا کے رکھا، برکتیں آئیں گی، خیر آئیں گی، تاکہ گستاخوں کو پتہ لگ جائے گا اس گلی اس بازار میں گستاخی نہ کرو، حضور کا خادم کوئی عاشق جا رہا ہے۔ آخری تذکیر مہمان کے آنے سے پہلے اللہ ہمارے دلوں کی سختیوں کو نرم کرے۔ میں تو قاری صاحب کی بات سن کر حیران رہ گیا، کہ مولانا 2 مرلے جگہ تھی، میں نے اپنی دکان ہی بیچ دی۔ اللہ سبحان، مولانا بڑا سودا سستا کیا، حضرت قاری صاحب بڑا ہی سودا سستا کیا۔ اللہ اکبر، دنیا کی دکان بیچ دی، جنت کا محل خرید لیا۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم بھی جنت کا محل خریدیں
تو اس پلاٹ کی قیمت باقی ہے، اس پلاٹ کی تھوڑی سی قیمت باقی ہے. اب بتاؤ اس کی قیمت کی ادائیگی میں کون کون اپنے مال کا حصہ شامل کرے گا؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہیے کون کون کرے گا؟ تو پھر ابھی لکھنے والا آپ کے سامنے ہے. 10 20 50 لاکھ کی میں قید نہیں بتاتا، سارا مجمع اس طرح بیٹھا رہے، اگر دیتا نہیں تو دینے والے کو دیکھ کر اس کے مال میں برکت کی دعائی کرتا رہے. میرے بھائی مجمع بے احترامی نہ کرے.